تو مولانا صاحب جو اندرون ملک والے ہیں ان کے پاس تو ماشاءاللہ آپ جیسے جو عاملین ہیں ان کی موجودگی ہے ان کے پاس، لیکن جو ہمارے دوست بہن بھائی دوسرے ملکوں میں ہیں تو اس معاشرے میں عاملین ان کو اپنے قریبی کہیں پہ نہیں ملتے، تو کیا وہ آن لائن دم کے لیے، آن لائن عمل کے لیے آپ سے رابطہ کر سکتے ہیں؟ جی بالکل کر سکتے ہیں انشاءاللہ، ہماری خدمات حاضر ہیں۔ اور اس میں ایک چیز نا میں یہاں پر یعنی کہنا ضروری سمجھتا ہوں، اب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی شاید دم وہی اثر کرتا ہے جو ہم سامنے بیٹھ کے کرتے ہیں۔ اس میں ایک چیز میں آپ کو یہ عرض کر دوں کہ دم غائبانہ بھی اثر کرتا ہے۔ یعنی ایک تو ہے نا کہ آپ نے کال پہ لیا مریض کو، چاہے وہ آڈیو چاہے ویڈیو ہے، اب وہ ہم لنک اپ ہو گئے آپس میں، مریض کو بھی پتہ ہے کہ مجھے دم ہو رہا ہے اور پتہ ہونا چاہیے، لیکن اگر آپ خالی مریض کو یہ کہہ دیں کہ بھئی آپ اپنے گھر پر جہاں بھی ہیں آپ کہیں آنکھیں بند کر کے بیٹھ جائیں یا بستر پر لیٹ جائیں، آپ کو میں دم کر رہا ہوں، تو اگر عامل پوری توجہ کے ساتھ، پورے تصور کی پختگی کے ساتھ اگر یہاں سے بیٹھ کے اس کے لیے پڑھائی کرے تو اس کو اس کا پورا فائدہ پہنچے گا۔ لیکن اس کی ایک بڑی نمایاں مثال ہے، جس نے ہم پر جادو کیا ہے اسے سامنے بٹھا کے تو نہیں کیا، اس نے بھی غائبانہ کیا، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ عملیات میں 60% تصور کی پختگی ہے، 30% توجہ کی پختگی ہے اور 10% آپ کی ریاضت ہے۔ بلکہ اسے میں دوسرے الفاظ میں ریاضت کو میں یوں بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ ریاضت بھی اسی کا ہی ایک حصہ ہے تصور اور توجہ کی پختگی کا۔ جب ہم کوئی پڑھائی کرتے ہیں نا، چلہ کشی کرتے ہیں، تو ہمیں کیا سکھایا جاتا ہے کہ پورے تصور اور توجہ کے ساتھ یہ کریں تاکہ اس کی جو برکات ہیں، جو اس کے فیوز ہیں، وہ مجھے حاصل ہو جائیں، یعنی اس کی جو برکت ہے مجھے حاصل ہو جائے۔ تو وہاں بھی ہم در حقیقت تصور ہی قائم کر کے پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ آیات کی برکت تو آنی ہی آنی ہے، لیکن ساتھ میں تصور کی جو پریکٹس ہے وہاں بھی ہماری کروائی جا رہی ہے ماشاءاللہ۔ اسی چیز کو میں یہاں اپلائی کرتا ہوں کہ ایک مریض ہے، وہ چاہے دنیا کے کسی بھی کونے میں بیٹھا ہے، اس کو ہم صرف یہ بتا دیں کہ بھئی آپ یعنی کچھ دیر کے لیے فوکسڈ ہو کے بیٹھ جاؤ، کیونکہ جتنا ہماری ہیلنگ دیتے ہوئے ہماری توجہ کا مرکوز ہونا ضروری ہے، اس کا ہیلنگ لیتے وقت بھی اتنا توجہ کا مرکوز ہونا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، تو اگر کوئی عامل پوری توجہ کے ساتھ، اس کی ریاضت بھی اچھی ہو، اس کی تصور کی پختگی بھی اچھی ہو، وہ پوری توجہ کے ساتھ اگر پڑھائی کرے تو میں نہیں سمجھتا کہ مریض